رات کو گیسٹ ہاؤس کے باہر آگ جلائے وہ اپنے پورے عملے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اشال گرم لیدر کی جیکٹ میں بھی ٹھنڈ کے مارے ٹھٹر رہی تھی۔ شاہویز نے اپنی گرم شال نکال کر اس کے شانوں پر ڈال دی۔ اشال نے فوراً شال اپنے چاروں طرف اچھی طرح لپیٹ لی۔ وہاں رات دیر تک بیٹھے باربیکیو کے مزے اڑاتے وہ اپنی کہانی اپنی زبانی کیمرے میں ریکارڈ کرواتے رہے تھے۔ اس رات اشال تھک ہار کر گہری نیند سوئی تھی۔ آدھی رات کو کروٹ بدلتے وقت ٹھنڈ سے آنکھ کھلی تو نظر اپنے برابر چت لیٹے شاہویز سے ٹکرائی، جو اس کا لحاف پورا خود پر اوڑھے ہوش و خرد سے بیگانہ نیند کی وادیوں میں غرق تھا۔ اشال بکھلا کر اٹھی تھی۔ اگلے ہی پل شدید طیش میں آ کر اس نے شاہویز کو بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ شاہویز ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ وہ نیند سے جاگا تھا سو گھبرا گیا۔ خان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ کسی قسم کی حد پار نہیں کریں گے۔ اس کی بات پر شاہویز نے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ نیند کے ہچکولے کھاتے ہوئے اسے اشال کی حرکت سے سخت بیزاری ہوئی۔ کون سی حد پار کر دی ہے میں نے؟ ایک تو میرے پلنگ پر پاؤں پسار کر سکون سے سو رہی ہو، اوپر سے الزام بھی مجھ پر ہی۔ کل رات بھی صوفے پر سو کر میرا پورا بدن اکڑ گیا تھا۔ اب یہ تشدد میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں میرے یہاں سونے پر اعتراض ہے تو اٹھو، شاباش، جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ کھرا سا جواب دے کر وہ دوبارہ سے بستر پر دراز ہو گیا۔ لیکن خان، آپ کو پتہ ہے نا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اشال جھنجھلا گئی۔ تو پھر چپ چاپ سو جاؤ یہیں، مجھے تنگ مت کرو، وہ آنکھوں پر بازو ٹکائے بھاری لہجے میں بولا۔ شاہویز پر نیند کا غلبہ بری طرح سے چھایا ہوا تھا۔ خان، آپ اچھا نہیں کر رہے، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، کہہ کر اشال اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے رکی، مگر جواب میں ہلکے ہلکے خراٹے گونجتے اسے چڑھا گئے۔ برے موڈ کے ساتھ وہ اٹھ کر صوفے پر منتقل ہو گئی، جو بالکل کمرے میں موجود بڑی اور واحد کھڑکی کے بالکل ساتھ دھرا ہوا تھا، جس پر لہراتے پردوں کا سایہ اشال پر پڑتا بارہا اسے ڈراتا رہا۔ رات آنکھوں آنکھوں میں کٹی۔ صبح شاہویز سو کر اٹھا تو بالکل تر و تازہ تھا، مگر اشال کمرے میں کہیں دکھائی نہ دی۔ سو فریش ہو کر وہ اس کی تلاش میں نیچے چلا آیا۔ وہ گیسٹ ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھی وہاں کا مشہور ایپریکوٹ جوس پیتی ہوئی ملی۔ قریبی ہوٹل سے شاہویز نے بھی اپنے لیے حلوہ پوری کا ناشتہ منگوایا اور اسی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اشال کے گال بری طرح پھولے ہوئے تھے۔ شاہویز کو اس کے بگڑے ہوئے تیوروں کا اچھی طرح سے اندازہ تھا، اس لیے چپ چاپ بیٹھا ناشتہ کرتا رہا۔ ویسے کیسی گزری تمہاری رات؟ کسی بھوت یا جن نے تم سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش تو نہیں کی؟ ہنس کر اسے چھیڑتے ہوئے شاہویز کو اس کے ری ایکشن کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اشال اسے مسلسل غصے سے گھورے جا رہی تھی۔ سامنے دیکھو، ہمارا فوٹوگرافر کیمرہ لیے ہماری ہی جاسوسی کر رہا ہے، کم از کم تھوڑا سا مسکرا ہی دو۔ شاہویز نے سامنے والی میز پر بیٹھے فوٹوگرافر کو ہاتھ ہلا کر ہیلو کہا، ساتھ ہی اشال کو ٹوکا، مگر وہ دونوں ہاتھ میز پر جماتی غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے سامنے دھرا چنے کے شوربے والا باؤل اٹھا کر شاہویز کی شرٹ پر انڈیل دیا۔ شاہویز ہکا بکا پتھرائی آنکھوں سے اپنے ساتھ ہوا معرکہ دیکھتا رہا۔ وہ ٹھپ ٹھپ چلتی ہوٹل سے ہی واک آؤٹ کر گئی اور شاہویز اپنی پسندیدہ برانڈڈ سفید انواشیبل شرٹ کو مسکین صورت بنائے دیکھے گیا۔ اس بات سے قطعی بے خبر کیمرے کی آنکھ نے یہ منظر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ لباس بدلتے ہوئے شاہویز کا چہرہ اتر چکا تھا۔ سفید شرٹ میں وہ کتنا لش پش کر رہا تھا۔
مگر اشال نے ساری چاندی پر پانی پھیر دیا تھا۔ اب اگلا معمہ محترمہ کی تلاش تھا۔ ہر جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا اور وہ ملی تو جھیل کے کنارے بیٹھی پرندوں کی چہچہاہٹ سنتی ہوئی۔